السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ان مسائل کو پیش کرنا ہے جن کا تعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، یعنی رمضان میں روزے کے اندر عورتوں کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام حیض اور نفاس کے دن، ان دنوں کے اندر عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے دن جو ہر مہینے عورتوں کو خون آتا ہے، اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، ان دنوں کے اندر عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پاکی کے دنوں میں یعنی بعد میں رمضان کے ان دنوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی عورتیں بعد میں قضا کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو حالت حمل میں ہیں یا اسی طریقے سے وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی صورت میں اگر بچے کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے یا بچے کے بہت زیادہ بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے، یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ محسوس ہو، اور ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہے کہ آپ ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھیں، لہذا عورت ان دنوں کے اندر بھی روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں ان دنوں کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ حالت حمل کے اندر عورتیں اپنے حمل کی جانچ کروانے کے لیے ڈاکٹرنی کے پاس جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ شرمگاہ کے راستے سے ڈاکٹرنی چیک کرتی ہے، مشین کے ذریعے سے یا ہاتھ ڈال کر۔ اگر ڈاکٹر مشین یا ہاتھ کے ذریعے سے چیک کر رہے ہیں اور اس پر اگر دوائی لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی دوائی نہیں لگی ہے تو اس صورت میں چیک کرنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں عورت کا اپنی شرمگاہ کے اندر دوائی کا رکھنا یا دوائی کا ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک عورت نے روزہ رکھا اور روزے کے درمیان اس کو حیض کا خون آ گیا تو ایسی صورت میں اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ روزے کے احترام کے اندر وہ کھانے پینے سے شام تک رکی رہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو زوال سے پہلے مڈ ڈے جو ہوتا ہے دوپہر کا وقت، زوال سے پہلے یا زوال کے بعد میں اگر عورت اس ٹائم پر پاک ہو رہی ہے تو پاک ہو جانے کے بعد عورت شام تک یعنی غروب تک بغیر کھائے پیے اپنے آپ کو روزے کے احترام میں روکے رکھے گی۔ اسی طریقے سے عورت رمضان کے روزے مکمل کرنے کے لیے بعض مرتبہ بعض عورتیں چاہتی یہ ہیں کہ رمضان کے پورے روزے رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مخصوص دن آنے والے ہیں، تو ان مخصوص دنوں کے خون کو روکنے کے لیے بعض عورتیں دوائی کا استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے حیض کا خون رک جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت ان دنوں کے اندر دوائی کا استعمال کر کے روزے رکھتی ہے تو روزے رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دوائی کی وجہ سے اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں عورت اس دوائی کا استعمال نہ کرے، جو روزے رمضان میں چھوٹ رہے اس کی بعد میں قضا کر لے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں، اللہ نے شریعت میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت رمضان میں بچہ ہے، چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے اور اس کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک آخری مسئلہ یہ ذکر کر دوں، بعض مرتبہ عورتوں کے مخصوص دن چل رہے ہوتے ہیں، یعنی حیض کے دن چل رہے، دوسرا دن مثال کے طور پر چل رہا ہے، تو وہ عورت گھر والوں کے ساتھ سحری کرتی ہے اور پھر پورا دن کچھ نہیں کھاتی ہے اور پھر سیدھا افطار کے وقت کھاتی ہے۔ ایسا نہ کرے، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر
مخصوص دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور حرام کی اگر کوئی مشابہت اختیار کر رہا ہے، یعنی روزے دار کی طرح وہ بن رہا ہے، تو ایسی شکل میں بھی فقہا نے اس کو حرام لکھا ہے۔ لہذا کچھ نہ کچھ کھا لے وے، پی لے وے، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں روزے دار نہیں ہوں، روزے والی جیسی نہیں ہوں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سب کے سامنے نہ کھاوے، چپکے سے اور پردے کے اندر یا اکیلے میں کچھ چیزیں کھا لے وے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی بے دین کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ رمضان بہترین طریقے پر رحمت اور برکتوں کے ساتھ اللہ اس کو مکمل فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔